اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی وعدے کیے، لیکن بظاہر وہ وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، پھر بھی وفات کا یقین نہیں آ رہا تھا اور انکار کر رہے تھے کہ یہ وفات نہیں ہے، یہ جیسے آدمی کومے میں چلا جاتا ہے، بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے عارضی حالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ صحت عطا فرمائیں گے، زندگی عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر وفات آئے گی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک چٹان بڑی سخت آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اس چٹان کے اوپر کدال ماری اور چنگاری نکلی، کیونکہ لوہا پتھر پر ماریں تو چنگاری نکلتی ہے۔ وہ چنگاری نکلی تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے محلات دکھائے ہیں۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر طاقتیں تھیں، ایک ملک شام اور دوسرا ملک ایران، دو بڑی سپر طاقتیں تھیں۔ تو پہلی دفعہ کدال ماری تو فرمایا ملک شام کے محلات دکھائے گئے اور اس کی چابیاں مجھے دی گئیں، یعنی مجھے بشارت دی گئی کہ ملک شام آپ فتح کریں گے۔ پھر دوسری کدال ماری، پھر چنگاری نکلی اور فرمایا مجھے ملک ایران کی، فارس کی چابیاں دی گئیں، اس کے محلات دکھائے گئے۔ پھر تیسری کدال ماری، پھر چنگاری نکلی اور فرمایا مجھے ملک یمن صنعاء کے محلات دکھائے گئے اور اس کی چابیاں دی گئیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کی جتنی بڑی اس وقت کی سلطنتیں تھیں سب کی فتح مجھے دکھائی گئی۔ یہ پیشین گوئی ہے۔ اسی طرح کی اور کتنی ساری پیشین گوئیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کی ہیں۔ ایک عجیب پیشین گوئی قرآن پاک کے متعلق، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ایک ورقہ وہاں پڑا ہو، ایک ورقہ وہاں پڑا ہو، ایک ورقہ وہاں پڑا ہو تو کوئی کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ورقے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، یہ کاغذ بکھرے ہوئے پڑے ہیں، اس کو کوئی کتاب نہیں کہے گا۔ ان کاغذوں کو اکٹھا کریں اور ان کی جلد بندی کروائیں، اس کے اوپر گتا چڑھائیں۔ جب یہ جلد ہو گئے، گتا چڑھ گیا، اب یہ کیا بن گئی؟ اب کتاب بن گئی۔ جب تک بکھرے ہوئے تھے وہ ورقے تھے، وہ کاغذ تھے، جب جلد بندی ہو گئی اب وہ کتاب بن گئی۔ تو اللہ نے قرآن کو کتاب کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن پاک یوں جلد بندی کی شکل میں نہیں تھا، ورقے تھا، ٹکڑے تھا۔ کسی صحابی کے پاس کوئی ایک سورت لکھی ہوئی ہے ہڈی کے اوپر،
کسی صحابی کے پاس دوسری صورت لکھی ہوئی ہے لکڑی کے اوپر، کسی صحابی کے پاس تیسری صورت لکھی ہوئی ہے کسی کاغذ کے ٹکڑے پر، کیونکہ اس دور میں کاغذ عام نہیں تھا، اس لیے جو بھی چیز ملنے کے لیے لکھنے کے لیے مل جاتی اس کے اوپر لکھ لیتے تھے۔ کوئی صاف ہڈی مل گئی پاک، یا لکڑی مل گئی، یا کاغذ مل گیا، جو بھی چیز مل جاتی اس کے اوپر لکھ لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں ترتیب کے ساتھ نہیں بنا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کتاب فرما رہے ہیں۔ گویا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ پاک کہ ایک دن آئے گا کہ قرآن کتاب بنے گا۔ ابھی یہ کتاب بننے والا وعدہ پورا نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ملک شام فتح ہونے کا وعدہ پورا نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ملک فارس اور ایران فتح ہونے والا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے اور کتنے سارے وعدے تھے۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، 3 دن تو آپ غار ثور میں چھپے رہے۔ 3 دن کے بعد غار ثور سے نکل کر جب آگے کا سفر شروع کیا، چونکہ مکہ والوں نے انعامات کا اعلان کر رکھا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اس کو بطور انعام کے دیا جائے گا۔ اس لیے چاروں طرف لوگ مسلسل گشت کر رہے تھے اس انعام کی لالچ میں۔ تو سراقہ بن مالک جو اس وقت کافر تھے وہ بھی مسلسل گشت کر رہے تھے۔ اتفاق سے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک بھی تلاش کرتے کرتے اس راستے پر پہنچ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سراقہ آ گیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، آنے دو۔ جب سراقہ قریب آئے اور ارادہ کیا کہ حملہ کریں، تو ان کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس کیا، حالانکہ پتھریلی زمین ہے، ایسے دھنس کیا جیسے مٹی کا گارا ہوتا ہے نرم، اور اس گارے میں جانور پاؤں رکھے تو نیچے چلا جاتا ہے، یوں گھوڑا پتھریلی زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ کہنے لگا کہ یہ آپ کی بد دعا کا اثر ہے، دعا فرما دیں اللہ مجھے نجات دے دے، یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سراقہ کے گھوڑے کو رہائی مل گئی، لیکن لالچ ہوتا ہے، پھر واپس جانے کے بجائے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر منت کی، ہاتھ جوڑے، دعا کروائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، پھر گھوڑے کو رہائی مل گئی، پھر انعام کے لالچ میں تیسری دفعہ پہلے سے بھی زیادہ دھنس گیا گھوڑا، پھر دعا کی درخواست کی، پکا وعدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، گھوڑے کو نجات ملی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ آج ہم مکے سے بظاہر مظلوم بن کے جا رہے ہیں، بظاہر ہم بے سہارا بن کے جا رہے ہیں، سراقہ ایک دن آئے گا کہ اللہ میری اس کلمے کو اتنا غلبہ دیں گے کہ ملک ایران کا جو بادشاہ ہے، اس وقت کی سپر طاقت فارس کا جو بادشاہ ہے، اس کے کنگن میرے دربار میں آئیں گے، اس کے کنگن فتح ہوں گے، اس کے جو بادشاہ نے ذاتی کنگن پہنے ہوتے ہیں، سراقہ وہ بھی ایک دن ہوگا۔ یا رسول اللہ فارس کے کنگن، آپ کی اس وقت بظاہر بے بسی کا حال یہ ہے کہ آپ اپنی جان چھپاتے پھر رہے ہیں، اور آپ خوشخبری دے رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں اتنی بڑی سلطنت کے فتح ہونے کے۔ جی ایسا ہوگا کہ اس کے کنگن فتح ہوں گے، اور سراقہ وہ تجھے پہنائے جائیں گے، وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ پھر سراقہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ اگر یہ حالات آنے ہیں، بے شک میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن آج ہی میرے لیے ایک پرچہ لکھ دیں کہ جس میں مجھے جان کی امان دی جائے کہ جب آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی دنیا پر غالب آئیں تو مجھے قتل نہ کریں، مجھے جان کی پناہ لکھ دیں، جان کی امان لکھ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو جان کی امان بھی لکھ دی، ساتھ یہ بھی پیشین گوئی کر دی تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ اس قسم کی کتنی پیشین گوئیاں ہیں، اللہ کے وعدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن
جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو رہی ہے، ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ وفات ہے، یہ عارضی بیہوشی ہے، یہ سکتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوا ہے، موت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو اللہ کے وعدے پورے ہی نہیں ہوئے، ابھی تو وہ چیزیں ظاہر ہی نہیں ہوئیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ میں یہ ساری چیزیں دوں گا، اور وہ ساری کی ساری ظاہر ہوئیں خلفائے راشدین کے دور میں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے دور میں اللہ کی وہ ساری خوشخبریاں اللہ کی طرف سے اور پیشین گوئیاں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اس لیے علماء نے، ہمارے اکابر میں سے سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے خلفائے راشدین کا منصب بتاتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین یہ صرف حکمران نہیں ہیں، ان کی حکومت برائے حکومت نہیں ہے، ان کا منصب کچھ اور ہے، ان کا دور خلافت عام حکومت کا نام نہیں ہے، خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ تکمیل نبوت کے دور کو کہتے ہیں، تکمیل نبوت کا دور۔ کیا مطلب تکمیل نبوت؟ یعنی جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے، جو وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ پورے ہو رہے ہیں ان خلفاء راشدین کے ہاتھوں۔ اس طرح سے ان کو تکمیل نبوت کا دور کہتے ہیں۔ قرآن کتاب بنا، کب بنا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کتاب بنا، حالانکہ اس کی پیشین گوئی خود قرآن میں موجود ہے کہ قرآن عنقریب کتاب بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک نہیں بنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن کتاب بن گیا۔ تو وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پورا ہو رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ ملک شام، ملک ایران، یہ سارے فتح ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کرتے کرتے، ملک شام بہت بڑا ملک تھا اور بڑی دنیا کی سپر پاور طاقت تھی، عیسائی مذہب کے لوگ تھے، ان کا ایک شہر، دوسرا شہر، تیسرا شہر فتح کرتے کرتے ہر طرف سے عیسائی دنیا شکست کھا کر ان کی بچی کھچی ساری طاقت جمع ہو گئی بیت المقدس میں۔ کہنے لگے اپنا ملک تو چلا گیا ہے، اب اپنے مذہب کو اور مرکز کو بچاؤ، اپنے مرکز میں جمع ہو جاؤ، یہ ہمارا مرکز ہے بیت المقدس، اب ہم سے مرکز ہی چھینا جا رہا ہے۔ چنانچہ سارے بچے کچے عیسائی بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ ادھر سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلمانوں کے کمانڈر مقرر تھے، اور وہاں جہاد میں مصروف تھے اور فتوحات ان کے ہاتھوں سے ہو رہی تھی، تو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کئی دن تک محاصرہ جاری ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ ایک دن عیسائیوں کے علماء کا ایک وفد آیا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی بات، مذاکرات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے کہ آخری نبی کا ایک خلیفہ ہوگا، آخری نبی کا ایک خلیفہ ہوگا اور وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اگر تم نے ہم پر جو حملہ شروع کیا ہے، اگر تو یہ وہی آخری نبی کا خلیفہ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، اور ہمارا مرکز بچ نہیں سکتا، ہمارے ہاتھوں سے نکل کر رہے گا۔ اور اگر یہ آخری نبی کا وہ خلیفہ نہیں ہے تو پھر ہم سے کوئی یہ مرکز چھین نہیں سکتا۔ تو ہم آخری نبی کے اس خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آخری نبی کا وہ خلیفہ آپ ہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں تو اس کا ایک ملازم ہوں، اس کا ایک مامور ہوں، اصل ہمارے خلیفہ تو اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں۔ تو پھر آپ ان کو بلائیں اور ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہی خلیفہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ یہ صورتحال ہے، آپ اگر بیت المقدس تشریف لائیں تو لڑائی کے بغیر اتنا بڑا کام ہمارا بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا
اگر لڑائی کے بغیر اتنا بڑا کام ہوتا ہے تو مجھے آنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تشریف لے گئے، اونٹ کے اوپر سوار ہیں، خادم کو ساتھ لے لیا، اونٹ ایک ہے، بندے دو ہیں، باریاں مقرر کر لیں کہ یہاں سے یہاں تک ایک دن میں پیدل سفر کروں گا، آپ سواری کریں گے، دوسرے دن آپ پیدل سفر کریں گے، میں سوار ہوں گا۔ یوں کبھی غلام سوار ہوتا ہے، امیر المومنین پیدل چلتے ہیں، کبھی امیر المومنین سوار ہوتے ہیں، غلام پیدل چلتے ہیں۔ یوں کرتے کرتے بیت المقدس پہنچے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا امیر المومنین کا۔ جب استقبال کیا تو دیکھا امیر المومنین کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کئی جگہ پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے حضرت اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں، اور دشمن کے اوپر ایک روب ہونا چاہیے مسلمانوں کے امیر کا، اور آپ ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس کیفیت میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسلمان اتنا گئے گزرے ہیں کہ ان کے امیر المومنین کے پاس پہننے کا ایک سوٹ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ میں تو دشمن پر روب بٹھانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے آپ ایک اچھا سوٹ پہن لیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو ان کو سوٹ پیش کیا گیا، نیا سوٹ پہن لیا، کچھ دیر پہنا تو فرمایا مجھے اس سے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا اس سوٹ میں، میرا وہی پرانا سوٹ ہی ٹھیک۔ وہی سوٹ دوبارہ پہنا اور اسی پھٹے ہوئے سوٹ میں عیسائیوں سے مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب عیسائیوں نے مذاکرات کیے، مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، تو کہنے لگے ہم نے اکثر نشانیاں دیکھ لی ہیں، یہ امیر المومنین وہی ہیں جن کی علامات ہماری کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے کہ شاید یہ وہ نہیں ہیں۔ بھی شک کیوں پڑ رہا ہے؟ کہتے ہیں شک اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی کا خلیفہ جس دن بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کے جسم پر جو کپڑے ہوں گے، اس کپڑوں پر، لباس پر، جوڑے پر 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور ہم مذاکرات کے دوران گنتے رہے ہیں، ان کے وجود پر 15 ٹاکیاں ہیں، 2 ٹاکیاں کم لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ شاید یہ وہ خلیفہ نہیں ہے، باقی ساری نشانیاں پوری ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف کے بازو اوپر کیے، ایک ٹاکی اس طرف بازو کے نیچے نکلی، ایک طرف اس طرف بازو کے نیچے نکلی، فرمایا لو گن لو 17 ٹاکیاں پوری ہو گئیں۔ اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں اتنی وضاحت اور علامات کے ساتھ کیا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وعدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم آپ کو پوری دنیا پر غلبہ دیں گے، لیکن پورا ہو رہا ہے خلفائے راشدین کے ہاتھوں۔ اس لیے یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا اپنے اکابر کا کہ خلفائے راشدین کا دور تکمیل نبوت کا دور ہے، تکمیل نبوت کا دور ہے۔ اس سے سمجھیں خلفائے راشدین کے منصب کو کہ خلفائے راشدین کا منصب کیا ہے۔ اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دوسرا جملہ خلفائے راشدین کا تعارف کراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا منصب اور مقام نبوت سے نیچے ہے، لیکن اجتہاد سے اوپر ہے، اجتہاد سے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت، دین، قرآن ہے، اور قرآن کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور چوتھے نمبر پر فقہا کا اجتہاد ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مکمل دین کی شکل بنتی ہے۔ لیکن مجتہدین 4 گزرے ہیں، فقہا 4 گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، چاروں میں سے کسی نے بھی اپنا دین نہیں بنایا قرآن کے متبادل، سنت کے متبادل اپنا دین بنایا معاذ اللہ۔ چاروں نے اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور استعداد سے، چاروں نے قرآن اور سنت سے مسائل کو نکالا اور نکال کر دین کو ایک مرتب شکل میں منظم کیا۔ چاروں نے دین کو نکالا ہے، لیکن چاروں کے ظاہر ہے کہ اپنی اپنی صلاحیت ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، اس لیے بعض مسائل میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ 4 فقہیں سامنے آ گئیں۔ اب ہمیں حکم یہ ہے
ان فقوں میں سے اس کو لے لو تو بھی ٹھیک ہے، اس کو لے لو تو بھی ٹھیک ہے، اس کو لے لو تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی ایک کا پابند نہیں کیا گیا، ایک کو لے لو دوسرے کو چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے، ان چاروں کے دائرے میں رہو، لیکن اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو، یہ فقہا کا مقام ہے۔ لیکن خلفائے راشدین کا مقام یہ نہیں ہے کہ چاہے اس کو لے لیں چاہے اس کو چھوڑ دیں، جیسے نبی کی سنت کو ہر حال میں لینا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے لینا ہے، اسی طرح سے خلفائے راشدین کا جو حکم ہے، عمل ہے، سنت ہے، اس کو بھی ہر صورت میں تم نے لینا ہے، اس میں اختیار نہیں ہے کہ چاہے اس کو لیں یا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کی اتباع بھی تم پر لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع بھی تم پر لازم ہے۔ تو یہ صحابہ کا مقام میں نے جو تھوڑے الفاظ میں سمجھایا۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور منصب بھی بتایا، بہت ساری احادیث میں اپنے اہل بیت کرام کے فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جب وہ طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا، اس طوفان سے ہلاک ہونے سے صرف وہی بچا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا، چاہے وہ انسان تھا، چاہے وہ کوئی درندے تھے، پرندے تھے، جو بھی اللہ کی مخلوقات تھیں زمین پر رہنے والی، ان میں سے صرف وہی نجات پا گئے جو اس کشتی میں سوار ہو گئے، جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا میرے اہل بیت یہ بھی سفینہ نوح ہے۔ کیا معنی؟ جس دل میں اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی محبت ہوگی وہی جہنم کی ہلاکت سے، دوزخ سے، تباہی سے بچ سکے گا، اور جس کا دل اہل بیت کرام کی محبت سے خالی ہوگا وہ تباہی اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ تو اپنے آپ کو اگر ہلاکت سے بچانا ہے اہل بیت کرام والی کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ سفینہ نوح ہے، ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ ایک طرف صحابہ کرام کے یہ فضائل، دوسری طرف اہل بیت کرام کے فضائل، لیکن یہ دو نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ یہ بظاہر ان کا رخ الگ الگ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا رخ اس طرف ہے، اہل بیت کرام کا رخ اس طرف ہے، اور ہم پریشان ہو جائیں کہ اب ادھر چلیں یا ادھر چلیں، نہیں، دونوں کا رخ ایک ہی طرف ہے، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا عملی نمونہ ہیں کہ اہل بیت کرام کی محبت کر لو، صحابہ کی اتباع خود بخود مل جائے گی، صحابہ کی اتباع کر لو، اہل بیت کرام کی محبت خود بخود مل جائے گی۔ اور جو صحابہ کرام میں آپس میں کوئی تھوڑی بہت رنجشیں ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، تو ہمارا تعلق صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ہمارا تعلق اہل بیت کرام سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ حکم دیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اہل بیت کرام کے غلام ہیں، ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ عظمت محبت کا حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی سے راضی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے جو بھی زندگی کے حالات گزرے ہم ان سے راضی ہیں، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اس کے متعلق متنبہ فرما گئے، تنبیہ کر گئے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس سے دور ہیں۔ بس ایک اصول یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہیں، پھر ہم نے اس کے بارے میں کہ اس سے محبت رکھیں یا نہ رکھیں، تاریخ کو نہیں پڑھنا، تاریخ ان کے متعلق کیا لکھتی ہے، تاریخ میں کیا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی گئے ہیں ہم اس سے راضی ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے راضی ہیں تو میرا آپ کا معاملہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف، ہم ایک دوسرے سے آپس میں محبت کر رہے ہیں، عظمت ایک دوسرے کی ہمارے دلوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایک دوسرے کے سامنے اس کا ماضی ہے کہ میں فلاں سے بڑی محبت کر رہا ہوں، اس سے مجھے بڑی عقیدت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک کی جو اس کی زندگی گزری ہے بہت نیکی والی گزری ہے، تقوی والی گزری ہے، اچھی زندگی گزری ہے،
اس کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر میں اس سے بڑا متاثر ہوں اور اس کی محبت میرے دل میں ہے، اس کی عظمت میرے دل میں ہے، لیکن اس کا مستقبل کیا سامنے آتا ہے، مستقبل میں بھی وہ اس چیز پر قائم رہتا ہے یا بدل جاتا ہے، اس کا مستقبل میرے سامنے نہیں۔ اس لیے آج تک کی زندگی کو دیکھ کر میں اسے راضی ہوں اور اس کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے، لیکن مستقبل کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر مستقبل بھی اس کا اچھا رہا تو میری یہ محبت اور عظمت قائم رہے گی، خدا نخواستہ مستقبل خراب ہو گیا تو میری محبت اور عظمت دشمنی میں بدل جائے گی۔ آج میں اسے محبت کر رہا ہوں، کل نفرت کروں گا۔ لیکن یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس صحابی سے راضی تھے اپنی حیات مبارکہ میں، اس کا صرف ماضی آپ کے سامنے نہیں تھا، اللہ کے بتانے سے اس کا مستقبل بھی سامنے تھا۔ اگر صحابی سے، کسی بھی صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو اس کا ماضی بھی مستقبل بھی، یعنی جو اس کی اب تک زندگی گزر چکی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، جو زندگی کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گزاریں گے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی جا رہے ہیں، دونوں کو دیکھ کر راضی جا رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ کہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تو ٹھیک تھے، بعد میں خراب ہو گئے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو ان سے نفرت کرتے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ماضی مستقبل دونوں دیکھ کر گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماضی بھی تھا، مستقبل بھی تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سال کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، گود میں اپنے نواسے کو بٹھایا ہوا ہے اور دو باتیں ارشاد فرمائیں، ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ نواسا اپنے دور میں، اپنے وقت میں امیر المومنین بنے گا، خلیفۃ المسلمین بنے گا۔ ایک پیشین گوئی یہ فرمائی اور دوسری ساتھ یہ پیشین گوئی فرمائی، اللہ میرے اس نواسے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بکھری ہوئی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یہ دو پیشین گوئیاں فرمائیں، اب دونوں پوری ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا تو پہلی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ 6 ماہ حکومت چلا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مسلمانوں کا اختلاف ختم کر دیا، ایک ہی حکومت ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ یوں مسلمان تقسیم ہونے ہیں، لیکن تقسیم ہونے کے باوجود اگر حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے یہ بیعت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہو رہے ہیں، اس پر ناراض نہیں ہو رہے، ان کو شاباش دے رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اچھا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، غالباً فتح مکہ کا مال غنیمت، حنین کا، تو ذوالخویسرہ تمیمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ انصاف نہیں کر رہے، کسی کو اتنا زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو بہت تھوڑا دے رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ جملہ فرمایا کہ اگر اس وقت روئے زمین پر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو بتاؤ اور کون ہوگا جو انصاف کرے گا، اور کون ہے جو انصاف کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تسلی دیتے جملہ فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کے اوپر بھی بڑی بڑی تہمتیں لگائی گئی تھی، الزام لگائے گئے تھے، انہوں نے بھی صبر کیا تھا، اس لیے میں بھی صبر کرتا ہوں۔ اگر میرے اوپر ناانصافی کا طعنہ آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی بڑے بڑے الزام لگے تھے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو دیکھنے میں تو بڑے نیک صالح لگیں گے، لیکن ایمان سے اتنا دور جا چکے ہوں گے کہ ان کو ایمان تھوڑا سا مس بھی نہیں کرے گا، ان کو ایمان تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ بھی نہیں کرے گا، بالکل ایمان سے خالی ہوں گے۔ فرمایا اگر میں اس دور میں موجود ہوتا تو اس نسل کو، جو اس کی نسل سے لوگ نکلنے ہیں، ان کو ایسے قتل کرتا جیسے قوم عاد کو اللہ نے صفایا کر دیا تھا، لیکن میں اس دور میں نہیں ہوں گا۔ فرمایا میری امت میں آپس میں اختلاف ہوگا، اس دور میں یہ نکلیں گے، اور اس دور میں جو ان میں سے میرے امت کے اختلاف کے دور میں جو گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، اولاہم بالحق الفاظ آ رہے ہیں،
مسلم شریف میں کہ جو حق کے زیادہ قریب گروہ ہوگا وہ ان کو قتل کرے گا، وہ ان کو قتل کرے گا۔